ایک زمانے کی بات ہے، شہر زہرا نام کا ایک خوبصورت شہر تھا جہاں بازاروں کی چہل پہل، مساجد کی خاموشی اور تجارت کی رونق ایک ساتھ نظر آتی تھی۔ اسی شہر میں ایک مشہور تاجر رہتا تھا جس کا نام تاجر کریم تھا۔ اس کی دکانیں بازار کی شان سمجھی جاتی تھیں اور اس کا مال قافلوں اور جہازوں کے ذریعے دور دراز ملکوں تک جاتا تھا۔ تاجر کریم دولت مند تھا، اس کے پاس ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کے دل کو کبھی چین نصیب نہ ہوا۔ جتنی دولت اس کے پاس ہوتی، اس سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھتی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کا لالچ صحرا کی پیاس کی مانند ہے، جتنا پاؤ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دن تاجر کریم بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر مسجد کے باہر ایک درویش پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے زمین پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کا نام نور الدین تھا۔ لباس سادہ تھا، بدن پر فقر کے آثار تھے، مگر چہرے پر عجب سکون اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ تاجر کریم نے اسے دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہ شخص دنیا کی نعمتوں سے بے خبر ہے۔ اگر یہ بھی میری طرح سوچتا تو آج امیر ہوتا۔ وہ درویش کے قریب آیا اور اس سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر کیا حاصل کر رہے ہو؟ دنیا مواقع سے بھری ہوئی ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی تجارت میں شریک کر لوں گا۔ درویش نور الدین نے آنکھیں کھولیں، مسکرایا اور کہا کہ میں جس چیز کی تلاش میں ہوں وہ سونا چاندی سے نہیں ملتی، سکون دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ بات تاجر کریم کو بری لگی، اس نے درویش کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گیا۔ چند دن بعد تاجر کریم نے اپنی دولت بڑھانے کے لیے ایک بڑا سفر تیار کیا۔ قافلہ سامان تجارت سے بھرا ہوا تھا اور صحراؤں کی طرف روانہ ہوا، مگر راستے میں اچانک ایک شدید طوفان آیا۔ آسمان گرد سے بھر گیا، ہوائیں تیز ہو گئیں اور قافلہ بکھر گیا۔ بہت سا مال ضائع ہو گیا اور سفر تباہ ہو گیا۔ جب یہ خبر شہر پہنچی تو تاجر کریم پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس کی دولت کا بڑا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ جو لوگ کل تک اس کی عزت کرتے تھے، آج اس سے نظریں چرانے لگے۔ اس کا گھر ویران ہو گیا اور دل شکستہ ہو گیا۔ ایک دن وہ مسجد کے پاس پہنچا، درویش نور الدین وہیں بیٹھا تھا۔ اس بار تاجر کریم خاموشی سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ درویش نے کہا، جو چیز تم سے چھن گئی شاید وہ تمہارے لیے بوجھ تھی۔ ان الفاظ نے تاجر کریم کے دل کو ہلا دیا۔ وقت گزرنے لگا، تاجر کریم سادگی اور صبر سیکھنے لگا۔ اس کے دل میں سکون آنے لگا۔ اسی دوران اس کا کچھ کھویا ہوا مال ایک دیانت دار تاجر کے ذریعے واپس آیا۔ اب اس کے سامنے ایک نیا امتحان تھا۔ اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ دولت کو مقصد نہیں بلکہ وسیلہ بنائے گا۔ اس نے اپنے قرض ادا کیے، غریبوں کی مدد کی، مسافروں کے لیے ٹھکانہ بنوایا اور ضرورت مندوں کا سہارا بنا۔ لوگ حیران تھے کہ وہی تاجر جو کبھی لالچی تھا، اب نرم دل اور سخی بن چکا تھا۔ پھر شہر پر قحط آ گیا، کھیت سوکھ گئے، بازار خالی ہو گئے اور لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ تاجر کریم نے اپنے پاس موجود اناج بانٹ دیا، خود بھی سادہ زندگی اختیار کر لی اور فاقہ کش لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھاتا جو انہیں نصیب ہوتا تھا۔ ایک رات آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین سیراب ہو گئی، شہر میں زندگی لوٹ آئی اور لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب نے محسوس کیا کہ سخاوت اور صبر کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ تاجر کریم کو شیخ کریم کہنے لگے۔ وہ جس سے بھی ملتا ایک ہی بات سمجھاتا کہ دولت آتی جاتی رہتی ہے، مگر دل کا سکون صرف قناعت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ جس نے لالچ چھوڑ دیا وہی اصل میں امیر ہو۔